جناب ڈاکٹر تنولی صاحب، اقبال کا تصور خودی اور اس سے مسلمان نوجوانوں کی ذہنی اور عملی تربیت، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ لفظ خودی ایسا ہے کہ آپ خودی کا نام لیں اور اقبال کا تصور ذہن میں نہ آئیے ہو کمال، لازم و ملزوم، کیونکہ اقبال پیغمبر خودی ہیں۔ انہوں نے قوم کو بے عملی سے نکال کے عمل میں لانے کے لیے جو نسخہ کیمیا دیا وہ خودی، تصور خودی ہے۔ اچھا، خودی ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی تصدیق کرنا، سب سے پہلے اپنی تصدیق کرنی ہے۔ شاخ نال صدرائی خاص ہو خرو خسے چمن مشو منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو۔ علامہ کہتے ہیں اگرچہ خدا کا انکار تم سے ہوتا ہے تو ہو جائے، اپنا انکار نہیں کرنا۔ کمال ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی وہ قوم جو بالکل اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، اقبال نے اس کو اس انداز سے سہارا دیا، کھڑا کیا اپنے قدموں پہ کہ آپ بہت کچھ ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اور جیسے جیسے یہ آگے چلتا ہے یہ پھر ذات حق تک بندے کو لے کے جاتا ہے۔ بے شک۔ اور جو اقبال کا تصور خودی ہے، ابھی آپ نے 3 الفاظ استعمال کیے، ذہنی، فکری، عملی اور روحانی اور سماجی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس سے علامہ اقبال نے تصور خودی اخذ کیا، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اہتدیتم، سورہ مائدہ۔ سبحان اللہ۔ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اہل ایمان، تم نے ایک کام کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنی نگرانی کرنی ہے۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا، ساری دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ واہ واہ۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش اور لذت نمود میں ہے۔ واہ۔ اب یہ جو تصور ہے علامہ اقبال کا، تصور خودی کا، اب ڈاکٹر صاحب یہ آیت مبارکہ جو ہمیں بتاتی ہے، یہ پرسن سے، ذات سے شروع ہو کے پوری قوم تک چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ الہٰباد جو بنیادی ڈاکومنٹ ہے تاریخ پاکستان، جی، وہ ماخوذ ہی اس آیت مبارکہ سے۔ واہ۔ اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ پہ آ کے اینڈ کیا خطبہ الہٰباد کا کہ میں تمہیں پیغام دینے آیا ہوں، یہ ہے میرا پیغام۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب جب ہم اس پہ آتے ہیں کہ نوجوان کیا کریں، ذہنی طور پہ اس کو کیسے اختیار کریں، روحانی طور پہ کیسے اس سے تربیت لیں، اور عملی طور پہ اس کو کس طرح اختیار کریں۔ جہاں تک ذہنی طور پہ ہے، بنیادی جو تصور علامہ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو انتشار کا شکار ہونے سے بچائیں۔ جی۔ حیات کیا ہے؟ ہائے، خیال و نظر کی مجذوبی، سبحان اللہ۔ خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گو نہ گو، بین ہا اولائے بین ہا۔ ہاں، اور شیکسپیئر نے کہا نا کہ ٹو بی اینڈ ناٹ ٹو بی، بالکل، اس سے نکلیں، آپ ہیں اور بس ہیں۔ واہ۔ یہ جو یقین ہے، علامہ کہتے ہیں خیال اور نظر کی مجذوبی اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر تمہاری ہر دیوار ایک دروازہ ہے۔ حضور کتنی سادگی اور قطعیت سے کہا، سبحان اللہ، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، نہ بن، اپنا تو بن۔ ڈاکٹر صاحب یہی تو پیغمبرانہ تیقن ہے اقبال کی تھاٹ کے اندر، سبحان یہ جو فکر کے اندر ایک یقین ہے جس کا اصل سر چشمہ ذات رسالت مآب کے ساتھ تعلق قرآن مجید ہے، وہ علامہ منتقل کرنا چاہتے ہیں ہم تک۔ اچھا، اس کے بعد یعنی ذہنی سطح پہ کم از کم اتنا ہو کہ ہماری ذات انتشار کا شکار نہ ہو۔ جی۔ روحانی سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں علامہ اقبال نے خودی کے تصور کو اس روحانی تجربے کی بنیاد بنایا جہاں انسان ذات حق کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ سبحان ریکنسٹرکشن میں علامہ نے لکھا ہے جی، کہ اسلام کی تاریخ جو مذہبی زندگی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں جب مذہبی زندگی میں انسان ارتقا پاتا ہے، اس کی خودی ارتقا پاتی ہے تو وہ انا الحق تک جا پہنچتا ہے۔ انا الحق کا مطلب اقبال کے نزدیک بالکل مختلف ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ جی ہاں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں ہوں، میں باطل نہیں ہوں۔ جی ایسا ہی، اللہ نے مجھے باطل نہیں بنایا، مجھے کچھ بنایا ہے۔ بے شک۔ یہ جو کچھ بنایا ہے، اس کچھ پہ کھڑے ہو کے میں نے سب تک پہنچنا ہے۔ یہ جو تجربہ ہے قرب حق کا، یہ خودی کی پرورش سے جو نیابت الہی تک بندے کو لے کے آتا ہے، اطاعت الہی سے، ضبط نفس سے، عشق الہی سے، یہ جو مرحلے علامہ نے بتائے ہیں، ان سے گزرنے کے بعد انسان ذات کمال تک پہنچتا ہے۔ اچھا، یہ علامہ کے یہاں ڈاکٹر صاحب یہ صرف تصور نہیں ہے، ایک آئیڈیا نہیں ہے، بلکہ ایک شعری خیال نہیں ہے، ایک عملی میکانزم کے ساتھ، ایک پورے لائے عمل کے ساتھ علامہ اس تصور کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم علامہ کی کتابوں میں ان کی نثری تحریروں کو دیکھیں، ان کی شعری تحریروں کو دیکھیں، اچھا جو سب سے اہم مرحلہ ڈاکٹر صاحب آ جاتا ہے وہ ہے قومی سطح پہ اور عملی سطح پہ اس کو کیسے لاگو کریں۔ کم از کم 3 ڈائمینشنز کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلی ڈائمینشن جو ہے وہ سماجی اور ثقافتی سطح ہے، بہت اہم ہے۔ 1932 میں لاہور میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کا سیشن تھا اینول، جس کو علامہ نے پریزائڈ کیا، اور مسلمانان ہند کے لیے جو انہوں نے سلوشنز دیے 5 تجاویز دی، ان میں 2 تجاویز نوجوانوں سے متعلق ہیں۔ کیا بات! علامہ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کو کلچرل آرگنائزیشن بنانی چاہیے، واہ، ایسی تنظیمیں ڈیولپ کرنی چاہیے جو
کوشش کر کے قوم کے اندر احساس خودی پیدا کریں. انہیں یہ احساس تھا نا کہ وقت آنے والا ہے کہ ہمیں کیا بات؟ ثقافتی تہیدستی کا احساس ہوگا. اور 1932 میں یہ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب علامہ یہ فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو ماضی کی تاریخ سے، روشن تاریخ سے مثالیں لے کے جو ہماری باطن کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی توانائی ہے اس کو شعلے میں بدلنا چاہیے، اس کے آگے لے کے آنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ وہ ہے معاشی سطح. معاشی سطح پہ علامہ فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. وہ جدت کردار ہے کیا بات؟ وہ یہ ہے جو حرف کل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اللہ اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار. کمال ہوگا. علامہ کہتے ہیں کہ دنیا کے معاشی مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کل العفو کو نظام میں نہیں ڈالتے. یہ وہ آخری حل ہے انسانیت کے پاس جس کے بغیر پاسبل نہیں. اور تیسرا جو پولیٹیکل ہے اس میں ڈاکٹر صاحب علامہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی سب سے بڑی طاقت ختم نبوت ہے. واہ، کیسے ختم نبوت ہے؟ ختم نبوت کے تناظر میں there can be no further evolution binding on man. We are to be spiritually one of the most emancipated peoples on earth. کیا بات. جب آپ ختم نبوت کو سمجھ جائیں تو آپ سے زیادہ آزاد کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں، کیونکہ ہمارے اوپر ایک پابندی ہے، وہ ہے زبان نبوت کی. اب ہم آزاد ہیں. کمال. علامہ کہتے ہیں آج کے نوجوان کو اپنی خودی کو بیدار کر کے ختم نبوت سے روشنی لے کے کام کیا کرنا ہے؟ اسپرچل ڈیموکریسی کو حقیقت بنانا ہے. واہ، روحانی جمہوریت. روحانی جمہوریت ایک لفظ میں کیا ہے؟ جہاں ویلیوز کی حکومت کو، کیا بات، اقدار کا اقتدار، اسپرچل. سبحان اللہ، سبحان اللہ.